قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج ہم اور آپ اس عظیم اور تاریخی سلطان ٹیپو شاہی مسجد کی تعمیر کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مسجد کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے، اور ہم خود کیا ہیں، اس حوالے سے آپ تک کچھ پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا. مجھے امید ہے کہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آپ میری گفتگو سماعت بھی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے والا سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین. لیکن اس سے قبل چند باتیں. میں اس علاقے میں دوسری بار آ رہا ہوں. علی جناب ہدایت خان صاحب کی پرخلوص دعوت پر تقریباً 1 سال قبل اندر آنا ہوا تھا. جب پہلی بار کسی علاقے میں پہنچتا ہوں تو لوگوں کے مزاج، ذہن اور فکر کو سمجھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے کہ لوگ گفتگو اور بات سمجھنے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسی جگہ پر بھی آدمی پھنس جاتا ہے کہ جہاں لوگ گفتگو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا پھر تقریروں کا مزاج اور جلسوں کا مزاج بھی ایک طبقے نے ایسا بگاڑ دیا ہے کہ الامان والحفیظ. ہم جیسے لوگ کہ جو اپنی تقریروں میں نہ کوئی لطیفہ بیان کرتے ہیں، نہ کوئی چٹکلا بیان کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈائلاگز ہوتے ہیں، نہ کوئی تفریح کا کوئی دوسرا ذریعہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین اور اسلاف کرام کے طریقے کے مطابق سیدھے سادھے انداز میں پہنچاتے ہیں اور اصلاح کی اپیل کرتے ہیں. تو باشعور اور سمجھدار لوگ تو توجہ سے سماعت کرتے ہیں، لیکن جو دین اسلام کے پیغام کے علاوہ کچھ اور سننے کے لیے یا کسی اور نیت سے آتے ہیں تو انہیں لذت، کیف اور سرور کا احساس نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ پچھلی دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگ جوانوں سے لے کر بچوں تک اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سبھی یکساں طور پر محظوظ ہوئے اور بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت کی. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ توجہ
آج یہاں بھی برقرار رہے گی، لیکن آگے کی کچھ کرسیاں خالی ہیں، پیچھے جو ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر اگلی کرسیوں پر وہ تشریف لے آئیں اور اگلی جگہ خالی نظر نہ آئے تو مجلس بھی اچھی معلوم ہوگی اور میرا ذہن و دماغ بھی متوجہ رہے گا آپ کی جانب۔ آگے سمٹ کے آ جائیں تاکہ میں گفتگو اپنی آگے بڑھا سکوں۔ آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اڑالی قمریوں نے، بلبلوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی داستاں میری۔ اور ٹپک اے شمع آنسو بن کے آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے ایسے نازک ترین دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جب ہم نے اپنی ہی پہچان کھو دی ہے، ہم نے اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے۔ ہم کیا ہیں ہمیں اس کی خبر ہی نہیں۔ بندے کو اگر خود کی خبر ہو جائے تو اپنے رب کی خبر ہو جائے۔ ہمیں رب کی خبر اس لیے نہیں کہ خود کی خبر نہیں۔ بزرگوں نے اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم نے اپنے رب کو اس لیے نہیں پہچانا کہ ہم نے خود کو نہ پہچانا۔ بچپن کے زمانے میں ہم نے ایک کہانی پڑھی اور سنی تھی۔ اس زمانے میں تو بہت زیادہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بچپن کے زمانے میں جو کہانیاں سنائی جاتی تھی ان کہانیوں میں بھی بڑا درس ہوا کرتا تھا۔ آج سے 25 سال 30 سال پہلے کے زمانے کو یاد کیجئے، بلکہ اسے اور شارٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، جبکہ ٹی وی چینلز کی بھرمار نہ تھی، ہر ہاتھوں میں موبائل نہ تھا، زندگی اتنی تیز رفتار نہ تھی، ہم اتنے ترقی یافتہ نہ تھے، تو صورتحال یہ تھی کہ شام ہونے کے بعد ہماری کچھ زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوا کرتی۔ ہم گھروں میں ہوتے، گھر کا کوئی بزرگ، چاہے وہ مرد میں ہو چاہے عورت میں،